بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین سامعین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو غلامان مصطفیٰ، محبان اولیاء کے لیے دعا گو ہوں رب کائنات سب کو حفظ و امان عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو اپنی پناہ میں رکھے، سرکاری دو عالم کی نگاہ میں رکھے۔ رب کائنات ہمیں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائے اور یا اللہ کا ادب اور محبت عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، اولیاء اللہ کی شان بڑی بلند ہے، بڑا بلند مقام ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا رب کائنات نے اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی ہے اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق استوار رکھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کی سنگت میں آ جاؤ۔ حدیث مبارکہ کی جانب ہم دیکھتے ہیں تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اولیاء اللہ کا ذکر کیا کہ انہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور وہ پوچھا جائے گا یا رسول اللہ یہ کوئی نبی ہیں، صدیق ہیں یا شہید ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے اٹھتے تھے، الحب للہ والبغض للہ۔ ناظرین مکرم، اولیاء اللہ کی شان بڑی بلند ہے اور آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں، وہ خاندان احراریہ کے عظیم سپوت ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم سرخیل ہیں۔ میری مراد وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی گود میں ایک ایسا ہیرا الحمدللہ انہوں نے تراشا ہے جو 1000 صدی کے مجدد امام ربانی جیسی ہستی بھی ان کی بارگاہ میں فیض پاتی نظر آتی ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے سامنے دامان طلب دراز کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے فتنہ دین اکبری کے سامنے آواز حق بلند کیا ہے، وہ عظیم ہستی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو راہ حق پر گامزن کیا، بلکہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اولیاء اللہ کو راہ سلوک پر چلا کر انہیں واصل باللہ کر دیا ہے۔ میری مراد حضرت خواجہ رضی الدین علیہ رحمت والرحمن المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر ہے اور ہمارے لیے سعادت ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ حسین لوگ جلوہ گر ہیں۔ میرے ساتھ جلوہ فرما ہے، آپ سب کے محبوب ہیں، شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج ہے، اور جب یہ میرے پینل پہ آتے ہیں تو علمی حوالے سے ہمارا پینل بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ ہم سب کے محبوب جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ نوازش۔ ہمارے ساتھ دوسری شخصیت جلوہ فرما ہے، انتہائی مکرم علمی مذہبی اسکالر ہے الحمدللہ۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر تیمور فاروقی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ اولیاء اللہ کی شان پہ مبنی یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر ہے۔ میں اپنا پہلا سوال قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ جناب حضور قبلہ حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ، قبلہ حسین ذکر ہے حضرت باقی باللہ سرکار کا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شخصی تعارف اور ان کی ولادت کے حوالے سے جو زمانہ ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ حسین موتی عطا فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قاری صاحب بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، قرآن پاک میں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا اولیاء کی باتیں اور ذکر اور شان اللہ نے تو بیان کی۔ جی سر۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ رب العالمین نے اپنے دوستوں کو، پیاروں کو وہ شرف، مرتبہ و عزت بخشی ہے کہ ان کے ساتھ وابستہ کتے کا ذکر بھی بڑے اعزاز و اکرام سے کیا گیا ہے قرآن پاک۔ کیا کہنے، سبحان تو اللہ۔ آج ضرورت ہے اس پہلو کو ہائی لائٹ کرنے کی اور یہ قرآنک پرسپیکٹیو ہے، واہ واہ، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ قرآن ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وسید، واہ واہ واہ۔ وہ جو سگے اصحاب کہف ہے اس کے بیٹھنے کی ادا کو رب نے قرآن کی آیت بنایا ہے، اللہ اکبر، اللہ قرآن عظیم الشان کی مقدس آیہ کریمہ بنایا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے جو ہیں، جی ان کا جو صرف تذکرہ ہی ہے نا جی، گفتگو اور باتیں ہیں، یہ بھی معنوی طور پر ان کی مجلس ہے۔
کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، تو سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دوست اللہ کے دوستوں اور ولیوں کی باتوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹھیک، تو آپ نے پھر قرآن ہی پڑھا تھا، فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ واہ واہ، فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے اور واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، حکمت یہ بیان فرمائی کہ اے حبیب اس سے آپ کے قلب اقدس کو تقویت اور انرجی ملے گی۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان والے جب اللہ کے ولیوں دوستوں کا ذکر کرتے سنتے ہیں تو تقویت ایمانی کا سامان ہوتا ہے۔ بے شک، حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ رضی الدین محمد الباقی، جن کو عرف عام میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جی آپ سمرقند سے آپ کا تعلق ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیا جو ہے جی جی، وہاں سے تعلق، اور آپ کے والد گرامی آباء و اجداد سارے حضرت خواجہ عبدالسلام خلجی سمرقندی ٹھیک، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سمرقند ہی میں آپ مقیم تھے، آباد تھے، عالم باعمل تھے اور صاحب وجد و حال تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قال کے ساتھ ساتھ حال بھی، حال کے واہ واہ، بھی آشنا تھے۔ سبحان اللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں یہ خاندان سادات سے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ننیال آپ کا سادات، آپ کی نانی جان جو سادات خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو والد صاحب چونکہ عالم باعمل بھی تھے، صوفی صاحب حال بھی تھے، اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ کا جدی ایک رشتہ اور تعلق، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کرا۔ تو یہ ماوراء النہر، بخارا، سمرقند، یہ ساری گویا آپ کے لیے پیدائشی طور پر یہ ساری جگہیں آپ ان سے آشنا تھے۔ ٹھیک ہے، پھر والد صاحب آپ کے جب کابل میں آئے جی، اور وہاں آپ نے شادی کی تو سن 1012 ہجری میں سبحان اللہ، حضرت 971 ہجری میں خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے جی، کہ حضرت مجدد صاحب کا سن ولادت بھی 971 ہجری ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کی متاع حیات ہے۔ کیا کہنے، حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جن کی بظاہر تو وہ مرید ہیں، لیکن خواجہ باقی باللہ بھی اس پہ فخر فرماتے تھے، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آگے بات کریں گے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی جو عمر مبارک ہے نا ٹوٹل 40-41 سال ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات ہائی لائٹ کرنی چاہیے۔ جی جی، 971 سے لے کے تو 1012 ہجری 40 یا 41 سال بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی مختصر ترین عمر میں، یعنی کہتے ہیں سیرت نگار جب وصال ہوا ہے تو آپ کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جی صحیح، ذرا کام کو دیکھیے۔ پھر آپ نے چونکہ علمی گھرانہ تھا، روحانی گھرانہ تھا، تو 30 سال کی عمر تک تو علوم ظاہری کی تکمیل جاری رکھی، ٹھیک ہے، یہ بھی کمال ہے۔ اور اس کو اس درجہ کمال تک اپنے ظاہری علم کو پہنچایا کہ سینٹرل ایشیا کا ہر بڑا عالم اور ہر جامعہ واہ واہ واہ، جہاں کہیں کسی علمی مسئلے میں پھنس جاتا تو وہ کتاب اٹھاتے اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں آتے اور آپ ان مسائل کو حل فرماتے تھے، یعنی علم ظاہر میں بھی کمال حاصل کر کے پھر اس کے بعد علم باطن اور روحانیت۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے بعد میں کہ وہ آپ کی والدہ ماجدہ کا جو مقام ہے اور جو ان کی دعائیں ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب کی جانب حاضر ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو سلسلہ ہے اور جو مشائخ ہے، میں چاہوں گا اس کا تعارف آپ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قاری صاحب، بڑی خوبصورت نشست سجائی ہے آج، ہاں سبحان اللہ، اور اللہ کے نیک بندوں کا آج تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا کہنے، اور جس شخصیت پر مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے گفتگو کرنے کا، یہ میرے لیے بڑے اللہ کے فضل کی بات ہے، اس کے کرم کی خیرات ہے۔ بے شک، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ان کی موجودگی میں میرا گفتگو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے، ان کا کرم ہے، ان کی نوازش ہے الحمدللہ۔ اور میں اس پر عرض کروں کہ جس طرح کہ ان کے گھرانے سے متعلق بات ہوئی کہ علم اور فضل تقوی کا گھرانہ تھا وہ، اللہ والدین کی طرف سے جو ایک تربیت تھی
وہ بہت اچھے اصولوں پر مبنی تھی. سبحان اللہ. والد گرامی قاضی عبدالسلام علیہ رحمہ آپ جید عالم دین بھی تھے. آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد گرامی نے کی. اور ابتدائی تعلیم میں یعنی کابل میں آپ جسٹس کے عہدے پر بھی جسٹس کے عہدے پر تھے. واہ واہ. اور ابتدائی تعلیم میں قاری صاحب میں ہمیشہ صوفیہ اولیاء سے متعلق ایک بات کہتا ہوں کہ یوں ہی نہیں ان کو مقام ملا تھا. اللہ. گھر کی تربیت اور ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جب ماں کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں، جب قرآن اور حدیث کا پیغام عام ہو تو بچے جب تربیت پاتے ہیں تو وہ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتے ہیں. کیا بات. آپ نے اس ماحول میں قرآن پاک کو حفظ کیا. ایک روایت کے مطابق، قول کے مطابق 8 سال کی عمر تک آپ نے حفظ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت جو صادق حلوائی رحمت اللہ تعالیٰ کی معیت میں آئے، ان کے سامنے ذانو تلمس طے کیا. آپ کے شیخ جب یہاں سے جانے لگے تو آپ سمرقند میں ان کے ساتھ تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جس طرح کہ قبلہ نے فرمایا کہ ایک قول کے مطابق 25 سال اور ایک کے مطابق 30 سال تک وہاں سے اکتساب علم کیا. اللہ. دنیاوی علم کا حصول کیا. اور آپ کی زندگی کے 2 ایک فیزز ہیں. پہلا فیز ہے کہ جس میں آپ نے 30 سال کی عمر تک دنیاوی علوم حاصل کیے، دیگر علوم حاصل کیے، علوم شرعیہ حاصل کیا. لیکن جب ایک مجذوب آپ کے سامنے آتا ہے اور اس میں وہ شعری انداز میں وہ کہتا ہے کہ یہ ہدایہ اور جو کنز ہے اس سے خدا کا دیدار نصیب نہیں ہوتا. ذرا دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھو، اس آئینے کو دیکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، اپنی معیت، اپنی قربت عطا فرما دے گا. پھر وہاں سے وہ روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے. حضرت عبید اللہ، حضرت افتخار، اور پھر آپ کبھی بخارا، سمرقند، کبھی لاہور، کبھی کشمیر اور دہلی. پھر مین جو ایک شخصیت ہے کشمیر کی سرزمین پر، حضرت بابا ولی یا والی بھی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ، 2 سال ان کی میت میں گزارے. حضرت پروفیسر صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ اتنے تھوڑی عمر میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے 40 سال کی کم و بیش عمر، اور اتنے اسفار اور اتنا دین کا کام. ابھی آپ بیان کریں 30 سال کی عمر میں تو تحصیل کا سلسلہ، تو پھر 10 سال کے اندر اتنا کمال کر دیا. اور میں پروفیسر صاحب کی بات کو شامل کریں گے، ڈاکٹر صاحب کی بات کو شامل کر کے، کیونکہ وقفہ حائل ہے. انشاءاللہ ناظرین سے التجا ہے کہ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد. جی ناظرین مکرم، الحمدللہ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر ہے. حسین لوگ میرے ساتھ جلوہ فرما ہے. حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھنا ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں. دیکھیے کہ میں نے ماں کا ذکر کیا تھا، اور آپ کی ماں کی تربیت، اس گود سے کیا نور نکلا. اگر ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا حضرت شاہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹے حسن حسین ہوتے ہیں. تو یہ گود کا جو نور ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ ان کے اخلاق اور معمولات پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ. جی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز، آپ کی دیکھیں تربیت کاری صاحب یہ ہوئی، ظاہری علوم میں کمال حاصل کیا اور پھر باطنی علوم. ٹھیک ہے. یہ جو اخلاق بنتے ہیں ان دونوں کے امتزاج سے. واہ 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 واہ. سیدنا امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق. اللہ. جس شخص نے ظاہری علم لیا اور باطنی علوم نہ سیکھے، سلوک اور تصوف اور احسان کی منازل کو طے نہ کیا، وہ فاسق ہو گیا. وَمَن تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ، اللہ. جس نے صرف تصوف اور باطنی علوم پہ لگا رہا اور علوم شرعیہ اور احکام شرعیہ کو نہ سیکھا، فقط تزندقہ، اللہ اکبر، وہ قریب ہے کہ زندیق ہو جائے، اللہ. شیطان اسے آسانی سے گمراہ کر سکتا. اللہ اکبر. وَمَن جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ. کیا کہنے پر. تو یہ یاد رہے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے آیان ثابتہ میں سے ہیں، واہ 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 واہ، اور اساتین میں سے ہیں، کیا کہنے، اور آئمہ میں سے ہیں، اور پلرز میں سے ہیں، جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں جن پر نقشبندیہ کی عمارت کھڑی ہے، جن ستونوں پر. واہ واہ. قبلہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر آپ بانی ہیں، آپ ہی بانی ہیں اور لے کے ہی آپ آئے ہیں. اور سب سے آخر میں سلاسل تصوف میں اور طریقت میں جو سلسلہ یہاں آیا ہے جی وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور پھر آگے یعنی آپ تو آئے تھے پہنچانے، ٹرانسفر کرنے اور ڈیلیور کرنے حضرت مجدد صاحب کے کام تو انہوں نے کرنا. تو جب یہ قاری صاحب تڑپ دیکھی نا آپ کی، وہ مجذوب درویش ملے، اولیاء ملے. یہ لاہور کو بھی شرف ہے، یہ لاہور میں مزنگ کا علاقہ ہے نا جی، ٹھیک ہے، جہاں بیانی صاحب اور یہ سارا مزنگ، یہ جنگلات تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک مجذوب پھرا کرتا تھا، خواجہ صاحب اس کے پیچھے پیچھے، وہ پتھر مارتا، گالیاں دیتا.
تو آپ اس کے پیچھے رہتے. آخر پھر اس نے کہا کیا لینا ہے مجھ سے تم نے؟ کہا میں تو رب کی تلاش کر رہا ہوں, اگر کچھ ہے تو دے دو, ہائے ہائے ہائے, مجھے تم سے کچھ نہیں لینا, اگر کوئی ہے تمہارے پاس تو دو. یہ انداز تھا آپ کا, جذب میں بھی آپ نے وقت گزارا ہے. تو یہ ظاہر و باطن کے علوم, عرفان, معارف اور روحانیت نے مل کر جو اخلاق کی شکل اختیار کی نا قاری واہ صاحب, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے, اس کی میں وقت نہیں ہے ہوگا کہ میں مثالیں دوں. خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ جیسا صوفی مشرب امت میں کم ملے گا قاری صاحب. واہ 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 واہ, سبحان یعنی یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں لنگر کھلایا, انسانوں کو یہ کیا, غیر مسلم. یار یہ وہ ہستی ہے, ٹھنڈ سردیاں ہیں قاری صاحب, دسمبر کا مہینہ ہے, جی. رات کو بندہ بستر سے اٹھ کے تو دوبارہ جب بستر میں جائے تو وہاں ایک بلی بیٹھی ہو, اللہ اکبر, اللہ سرد ٹھنڈی رات ہو, یخ. واہ واہ واہ, تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سلام ہے. الخلق و یال اللہ, واہ واہ واہ, ہم نے تو عبارتیں پڑھی نا بس اور جی دہرائی, جی جی جی, سبحان اس اللہ, بابے نے امپلیمنٹ کر کے نافذ کر کے دکھایا اللہ, کہ یہ اللہ کا فیملی ممبر میرے بستر پہ بیٹھ گیا. اب ہائے تو ہائے, آپ ساری رات ٹھٹھرتے رہے, بلی کو ہلایا نہیں واہ کہ واہ, وہ بستر میں ٹک گئی ہوئی تھی. اللہ, لاہور سے دلی کی طرف گھوڑے پہ جا رہے تھے, یہاں سے ظاہر ہے بڑی شان سے نکلے اس وقت جب شیخ محقق اور حضور مجدد صاحب جیسی ہستیاں اور علامہ آفتاب پنجاب علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی جیسے لوگ آپ کے ملنگوں کی طرح ہاتھ باندھ کے دیوانوں کی طرح کھڑے ہوتے تھے, واہ واہ, آپ کے مریدوں کے مرید ہیں. تو آپ جو بڑی شان سے یہاں سے نکلے تو گھوڑا تھا, سواری تھی, سب اہتمام. رستے میں ایک بیچارہ مسکین دیکھا, پیدل ہی چلا جا رہا تھا, اللہ, تو اس کے پاس گھوڑا روک دیا, جی, فرمایا آؤ اب تمہاری باری ہے. اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا تم تھک گئے سفر, کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں دلی جا رہا ہوں. پیدل ہی جا رہا ہوں. خود گھوڑے سے اترے, اسے بٹھائی رکھا, خود پیدل چلتے رہے کافی منزلیں. جب دلی بالکل قریب آ گئی نا ٹھیک ہے, تو فرمایا چل اب تیری باری ختم ہو گئی ہے. ہاں ہاں ہاں, ان لوگوں کو یہ پتہ بھی نہ چلا صحیح ہے, جو استقبال پہ تھے, بڑے بڑے شیوخ اور ائمہ اور علماء, کہ ہمارا مرشد کس طرح اور کس حال میں آیا. للہیت کا یہ عالم تھا, سبحان اللہ, اخلاق عالیہ کی یہ واہ کیفیت واہ, تھی. مرید جو وضو کے لیے آتا تھا, حجرے میں آئے ایک دن, ماشاءاللہ, تو کیفیت میں آپ احوال میں نوافل میں کھڑے تھے, صحیح, تو وہ ایسے تھا کہ سر مبارک جو تھا نا چھت کو لگ رہا تھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زمین سے ہوا سے اوپر بلند ہو گئے تھے معلق. کیا کہنا, مرید ہیبت میں نہ وہ کوزہ رکھا وضو والا تو بھاگ گیا. واہ واہ, جب دوبارہ آیا صحیح حال میں تو کانپ رہا تھا, لرز رہا تھا. کیا ہوا؟ کہتا ہے حضور میں نے فرمایا اگر میرا مرید ہے تو میری زندگی تک یہ بات کسی سے ہائے ہائے ہائے, راز افشا نہیں کرنا. یہ کیفیات کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب کمال کی گفتگو آپ فرما رہے ہیں, اور کیا اخلاق کریمانہ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ بلی آپ کی بستر پہ آ گئی تو آپ نے ساری رات بلی کو ہی دے دی. اللہ اکبر, کیا محبت ہے, کیا اخلاق کریمانہ ہے. پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ مشائخ نقش بندیہ کے اندر آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے, میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب, سلسلہ نقش بندیہ یہ شریعت اور طریقت کا ایک حسین امتزاج ہے. ٹھیک ہے, اور اس سلسلے کی جو ایک ابتدا ہے وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. واہ 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 واہ, آپ کے دور سے لے کر حضرت مجدد الثانی تک اس سلسلے کے مختلف القاب رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے جناب بایزید بستامی تک یہ صدیقیہ کہلایا, عبد الخالق غجدوانی تک یہ اویسیہ اور یہ یافوریہ بھی کہلوایا, اور پھر آپ کے بعد جب حضرت باقی باللہ تک آیا تو یہ نقش بندیہ کہلایا. واہ واہ, اور نقش بند آپ کے بعد جب مجدد الثانی تک کی آیا تو یہ نقش بندیہ مجددیہ بھی کہلایا. سبحان اللہ. اب یہاں پر میں عرض کروں کہ آپ کو صوفیاء کا مقتدا کہا جاتا ہے. جی, مقتدائے صوفیاء بر صغیر کے اندر حضرت شیخ محدث دہلوی نے آپ کو یہ نام دیا تھا کہ جتنے بھی صوفیاء ہیں بر صغیر میں آپ ان کے مقتدا ہیں. واہ واہ واہ, ان میں ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سلسلے میں آپ کی جو خدمات تھیں, آپ کی جو ایک کوششیں تھیں, جس طرح کہ شیخ نے فرمایا کہ آپ جب دہلی میں تشریف لائے اور جمنا کے کنارے پر آپ نے اپنا ڈیرا لگایا اپنے مرشد خواجہ امکنگی کے کہنے پر, تو یہاں پر آ کر جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ ابر رحمت بن کر یہاں پر برسے, سبحان اللہ, اور دور دراز سے تشنگان علم و حق معرفت یہاں پر آتے اور اس چشمہ علم سے خیرات حاصل کرتے, سیراب ہوتے تھے. تو ایک کم عمری کے اندر آپ کو یہ اعزاز مل گیا تھا
کہ برے صغیر کے اور دیگر علاقوں کے جو علماء تھے، فصحاء تھے، مشائخ تھے، وہ آپ کے سامنے آ کر علم کا حصول کرتے تھے۔ اور دوسری بات میں ایک بات عرض کروں کہ چونکہ آپ کا سلسلہ تصوف جا کے جناب ابوبکر صدیق سے ملتا ہے، کیا بات ہے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق کو اگر ہم دیکھیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کو غار ثور میں میسر ہوئی تھی سبحان اللہ، کہ 3 دن تک نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو جو ایک مرید اور مرشد کا جو توجہ اتحادی کا تعلق ہوتا ہے، کیا بات ہے، اس کی خیرات اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ جس طرح مشہور و معروف واقعہ کہ آپ کا ایک کام کرنے والا جو ایک خدمت گزار تھا، مختصر کروں کہ وہ لکڑیاں نہیں تھی، اپنی ٹانگ جلائی، کچھ مانگا تو آپ کو اس نے کہا جی مجھے اپنا آپ عطا فرما دیجئے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک توجہ کا عنصر کیا توجہ کی، یہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ وہ شخصیت تھی کہ عمر تھوڑی تھی لیکن صدیوں تک آپ کا زمانہ محیط ہو گیا۔ یہ توجہ رسول تھی، یہ توجہ خلیفۃ المسلمین تھی، یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے ان کو یہ برکتیں اور عزتیں عطا فرما دی۔ کیا کہنا، وہ آپ کی ڈیوٹی یہ تھی، بس یہی پہنچانا تھا۔ وہ جو غار ثور کا لنگر تھا نا پروفیسر صاحب، شاہ نقشبند رحمت اللہ کی بارگاہ سے آپ کو حکم ہوا کہ وہ سر صدیقی جو غار ثور کا ثانی اثنین کا جو فیض ہے وہ اس وقت ہمارے خلیفہ خواجگی علمکنگی کے سینے میں ہے، کیا بات، اور تم نے وہ سر لے کے ہندوستان جا کے آگے اس ولی کامل اور مجدد الف کے سینے میں منتقل کرنا ہے۔ اتنے ہی کام تو آپ آئے تھے، اور وہ پھر جب ٹرانسفر کر دیا تو پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا حضرت مجدد صاحب کے بارے میں کہ شیخ احمد آفتابیس کے مثل ما ہزاران ستار گام در ضمن ایشاں گمند۔ جب مریدوں نے کہا حضور یہ 2.25 مہینے میں ہی سب کچھ، تو آپ نے فرمایا میری ڈیوٹی یہ تھی، یہ شیخ احمد ولایت کا وہ سورج ہے جس کی کرنوں میں باقی باللہ جیسے کئی ستارے گم۔ کیا بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے مچل رہا ہوں اور سوچ کے مچل رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بندہ توجہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ تو بن جاتا ہے صحابی ہے جی، سرکار کو دیکھ کے۔ تو وہ جو پروفیسر نے بات کی کہ 3 دن اور 3 راتیں سرکار دو عالم توجہ فرماتے رہے، تو جو بندہ سرکار کو دیکھے صحابی بن جائے، تو جس کو سرکار دیکھے اللہ کہ کیا مقام ہے، وہ صدیق اکبر بنتا ہے، وہ ثانی اثنین بنتا ہے، وہ خلیفۃ الرسول بلا فصل بنتا ہے، کیا بات، وہ جانشین مصطفیٰ بنتا ہے، وہ رئیس الصدیقین بنتا ہے، کیا بات، وہ امام الصحابہ بنتا ہے قاری صاحب، اور وہ ان اللہ معنا کا واحد حصہ دار بنتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ کی والدہ ماجدہ کی جو عنایت تھی، تربیت تھی، اس پہ آخری 2 جملے۔ اس والدہ ماجدہ کی عظمت کو سلام ہے قاری صاحب، سبحان اللہ، جس نے، میں کہتا ہوں حضور غوث پاک کی والدہ کو پہلے سلام کیا کریں، ٹھیک ہے، جس نے امت کو غوث اعظم دیا، ٹھیک ہے، اور خواجہ باقی باللہ رضی اللہ کی ماں کو بھی پہلے سلام ہے، جو دیکھتی تڑپ آپ کی پھڑک اور شب بیداریاں اور آہوزاریاں۔ تو پھر ایک دن مصلی بچھایا اور کہا مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میرے بچے کا حال، اب یا تو میری جان لے لے یا اسے اپنی معرفت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں نے کس طرف سے دعا کی ہوگی، کیا مانگا، کیا کہنے۔ ناظرین کرام کیا خوبصورت جملے ہیں، اور علامہ نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ فرماتے تھے نا کہ سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو پھر بیٹا حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین، آج ہماری خوشبختی ہے، ہمارے لبوں پہ فخر الاسلام کا ذکر ہے، ہمارے لبوں پہ محی الدین کا ذکر ہے، عمدۃ السالکین کا ذکر ہے، ہمارے لبوں پہ وحید العصر کا ذکر ہے، ہمارے لبوں پہ فرید الوقت کا ذکر ہے۔ اور قبلہ مجدد صاحب خوش ہو جائیں گے جملے سے، انشاءاللہ مجھے شاباش دیں گے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں جو مجدد گھر ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت والرحمان کا ذکر ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں، ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کا وصال اور مزار، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ نور عطا فرمائیں۔ آپ تو وہ خوش بخت ہیں کہ جو آپ کے مزار پہ بھی حاضری بھی ہوئی، الحمدللہ۔ یہ دلی میں ہے خواجہ صاحب کا مزار مبارک قاری صاحب، 1012 ہجری آپ کا سن وصال ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مہینہ بھی وہی، مناسبت دیکھیں نا، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ صدیقی النسب ہیں، صدیق اکبر کی اولاد ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا وصال بھی جمادی الثانی ہے۔ اللہ، یہ سلسلہ صدیقیہ کے سرتاج ہیں،
ان کا وصال بھی جمادی الثانی ہے. ذرا تعلق، مناسبت، فنائیت دیکھیں. صدیقی مہینہ بھی مل گیا. صدیقی مہینہ مل گیا. ہائے ہائے. صدیقی سلسلہ تو تھا ہی، مشرف تو تھا ہی. سبحان اللہ. اچھا، یہ جب آپ کا وصال مبارک تو پھر میں نے ٹھیک کہا ہے نا جی، وحید العصر، وحید العصر ہیں، زبدۃ العارفین، زمانہ بھی مل گیا. امام السالکین. اللہ اکبر. بہت القاب جو حضور مجدد صاحب نے لکھ دی ہیں نا، واہ واہ وہ اینڈ ہے. ایک بات اور قاری صاحب، آپ کی وصال کے جو سال ہے نا، اس میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور غوث پاک کے امر پہ آپ کی بیعت کی تھی. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. انہوں نے بڑے شیوخ سے استفادہ کیا اور قادری سلسلے کے اکابر سے لیا، ہمیشہ فیض لیا تھا. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ اب خواجہ باقی باللہ سے بھی فیض لو. یہ آپ کا مقام تھا اور یہ آخری سالوں میں ہوا ہے سبحان اللہ. آپ کے. چونکہ ہندوستان میں بہت مختصر سا عرصہ آپ نے گزارا ہے اور سفر بھی رہتا تھا، آخر پھر دلی میں مستقل مقیم ہوئے، کیونکہ آپ کے جو مرید تھے بڑے خاص خلیفہ تھے خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی. یہ روحانی طور پہ حکم دیا تھا یا غوث پاک نے؟ غوث پاک نے روحانی طور پہ شیخ محقق کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خواب میں زیارت کرائی، وہ تلاش میں تھے اس روحانی وقت، طور پہ. سبحان اللہ. تو فرمایا جاؤ اور بیعت کرو خواجہ باقی باللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسائی بارگاہ غوثیت میں کس درجے کی، اللہ وہ سٹیٹس کیا ہوگا سوچئے. واہ واہ کہ پیران پیر محبوب سبحانی ریکمینڈ کر رہے ہیں، واہ. اور کیسے اپنے مرید کو شیخ محقق جیسے جو عطاء المصطفیٰ فی الہند اور برکت المصطفیٰ فی الہند ہے. اس سے تو ڈاکٹر صاحب یہ پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کا ولی زمین پہ جلوہ گر ہے وہ عالم برزخ کے لوگوں سے رابطے. یقیناً اس کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. عالم برزخ والے اس کو سکین کر رہے ہوتے ہیں واہ واہ. اور یہ ان سے اٹیچ ہوتا ہے باطنی طور پہ، ورنہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا روحانیت کی دنیا میں. ٹھیک ٹھیک. تو یوں پھر دلی میں چونکہ سیٹل تھے اور مقیم تھے، اور دلی کو قاری صاحب یہ شرف و اعزاز ہے، یہ 22 خواجگان کی چوکھٹ ہے دلی. اللہ اکبر. اور اس کو ہمارے مشائخ اکابر، ہم تو دلی کہہ رہے ہیں، حضرت دہلی کہتے تھے. اللہ اکبر. حضرت دہلی. واہ 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 واہ. ہاں، خواجہ بابا فرید گنج شکر کے مرشد لیٹے ہوئے واہ ہیں، واہ. محبوب الہی آرام کر رہے ہیں. خواجہ تو شہر کو دلی کہنا بے ادبی سمجھا تھا. حضرت دہلی، حضرت دلی میں آپ آرام فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، مزار شریف بنا. فرمایا وصیت کی کہ میرے مزار پہ چھت اور گنبد نہیں بنانا. ٹھیک ہے. ورنہ لوگ خواہش کرتے ہیں، کئی تو فوت ہونے سے پہلے گنبد بنا لیتے ہیں. مزار مشرب ہے نا، اپنے اپنے مزاج ہیں. اللہ تو آپ لوگوں نے، مریدوں نے بعد میں چھت ڈالنا بھی چاہی، لیکن وہ چھت گر جاتی تھی. اللہ اکبر. آخر پھر کسی صاحب حال درویش کو فرمایا کہ ہمیں ہمارے رب کی چھت کے نیچے رہنے دو. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. ہمیں یہ اتنا حجاب و پردہ بھی گوارا نہیں ہے. ہاں، ستونوں والی چھت نہیں چاہیے. نہیں. آخر اب جب میں نے حاضری 2016 میں ہوئی، میری حاضری آپ کی بارگاہ میں، ایک تاریخی اور روحانی حاضری تھی قاری صاحب. اللہ اکبر. میں نے جب عرض کیا وہاں انتظامیہ سے کہ میں نے جانا ہے، تو وہ جو وہاں سرکاری گارڈ تھے، پولیس تھی، فورس تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاتے ہیں. اور خادم نے بتایا اوپر سے بڑی مشکل، وہ انہوں نے لوگوں نے جو اسکواڈ تھی ساتھ رابطہ کیا تو وہ آیا. تو اس نے چھت سے ہی نا کوئی پرواہ نہیں کی. اس نے پتہ چلا کہ درویشوں کے خادم کیسے ہوتے ہیں. اس کا کانفیڈنس لیول دیکھ کے میں حیران ہو گیا. ایک سادہ سا آدمی تھا، ملنگ بالکل. اس نے کہا جی 10 بجے گیٹ بند ہو جاتا ہے، بس یہیں سے سلام کریں اور چلے جائیں. اور میری اپنی باطنی کیفیت للہ فی اللہ کہہ رہا ہوں یہی تھی کہ حضور آپ کی چوکھٹ پہ آ گئے، اس سے بڑا شرف کیا ہے. کھڑے ہیں، سلام ہو گیا. پہلے لیٹ آئے ہیں، فالٹ ہمارا ہے. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا ٹائمنگ ہے، کیا پہلی حاضری تھی. اب دیکھیے کرم کریموں کا. شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا. لاہور سے داتا کی نگری سے مسافر گیا ہوا ہے، دلی میں خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے. اب وہ سرکاری لوگوں نے کافی کوشش کی اپنے طور پہ، لیکن وہ کہنے کہ بھی کیسے کھل سکتا ہے. انہوں نے کہا کھل ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کھلتا، کبھی نہیں کھلا آج تک. 10 بجے کے بعد یہ گیٹ صبح کھلے گا فجر کے اذان کے ساتھ. ماشاءاللہ. ہاں اگر میاں حضور کہہ دیں تو پھر دیکھ لیں، ان سے بات کر لیں، پوچھ لیں. اب وہ جو سجادہ نشین صاحب تھے نا، وہ صوفی کانفرنس میں موجود تھے اور میرا خطاب سنا ہوا. اللہ. وہ چھوٹا سا موبائل اس نے چھت سے ہی اچھالا ادھر ملا کے نا. وہ جو افسر تھا پروٹوکول، اس نے کہا ملاؤ نمبر، ملایا، بات کرا دو، بتاؤ مہمان ہے. اب میں نے جب سلام کہنے لگے حضرت آپ، میں نے بتایا تعارف، ماشاءاللہ آپ کا خطاب سنا تھا تو آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ. تو کیسے؟ میں نے کہا جی میں سلام کے لیے کھڑا ہوں، اس وقت چوکھٹ پہ کھڑا ہوں. اچھا دیں اس کو خادم. پھر واپس چھت پہ موبائل پھینکا، اس نے پکڑا،
اجازت ہوئی، کیا کہتا ہے صرف ایک بندہ اندر آئے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں گیٹ کھول سبحان اللہ، کیا کہنا دروازہ کھولا اور سر یہ ہو ہی نہیں سکتا نقش بندی کی بارگاہ میں مجددی آئے اور پھر دروازے نہ کھلے، سبحان اللہ۔ جی پروفیسر صاحب کیا میسج دیں گے اولیاء اللہ کی عظمت و شان اور حضرت باقی باللہ سرکار خواجہ باقی باللہ کا قاری صاحب ایک شعر پروفیسر صاحب، جی 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 اوہو بسم اللہ جی۔ یہ نہ پڑھا تو پھر بات نہیں۔ دیکھیے آپ کا مزاج و مشرب رب سے تعلق کیا ہے؟ مجھے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ زیادہ ٹائم آپ قبلہ کو دیں تاکہ ان سے استفادہ کریں، دیکھیں یہ پیار دیکھیں، یہ ان کی محبت اور حسن طلب ہے۔ میں تو خواجہ صاحب کا لنگر ہی اصل میں پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ مرا گرچے سراسر کار خام است، اللہ اکبر، مرا گرچے سراسر کار خام است، جی تمام امدان کے ان سودا تمام است۔ ہاں ہاں ہاں، مولا میرے پلے تو کچھ نہیں پر تو اسے سب کچھ سمجھ لے، واہ اس لیے کہ میں اپنا سب کچھ لے آیا ہوں کیا اور میرے پاس یہی تھا۔ واہ واہ واہ، کیا جزو ان کے ساری، سبحان اللہ۔ جی پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جزو ان کے ساری ہے اور جناب بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کیا قاری صاحب میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سننے کے بعد، آپ کی وارفتگی اور محبت دیکھنے کے بعد اللہ اکبر، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ کی جو شخصیت تھی اور آپ کی جو عمر مبارک تھی، سبحان اللہ، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا یہ ایک فضل، اللہ کا فضل ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ بے شک 40 سال یا 41 سال جس طرح شیخ نے بتایا کہ آپ کا وصال ہو گیا اس عمر میں، آپ نے اکتساب علم کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی ترویج کی خاطر نکل رہے ہیں۔ اگر ان کی شخصیت اور ذات کو دیکھ کر ہم آج کل کے دور سے موازنہ کریں کہ ایک بندہ حصول علم کے لیے کتنا تگودور سفر کر رہا ہے، اور آج جب جدید ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، ہم علم سے ناشنا ہیں، وہ سوچے ہم نے ڈیلیور کیا کیا، ہائے ہائے اللہ، بلاغ کے اصول ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ جستجو، وہ تجسس کہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت ہمیں میسر آ جائے، کسی اہل اللہ کی مائیت میں ہم بیٹھ جائیں، ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم پورٹرے غلط کرتے ہیں اولیاء کرام کو کہ ان کی تعلیمات ایسی ہیں، ان کی تعلیمات میں کوئی نقص نہیں ہے، ہماری تربیت اور ہمارے علم کے اندر، ہمارے کردار کے اندر نقص ہے۔ میں یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے، اے آر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے کہوں کہ اولیاء کا فیضان قیامت تک قائم دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم اولیاء اللہ کی شخصیت کو سمجھیں، ان کی سوانح عمری کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے ملفوظات کا مطالعہ کریں، جو بندہ اس نگری میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت میں بھی نکھار پیدا فرما دیتا ہے، اس کو کرم اور فضل کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیغام آج کا یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو پڑھیں، ان کے ملفوظات کو پڑھیں، ان کے سلسلہ تصوف کو پڑھیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب قبلہ میں حیران ہوتا ہوں، کیا اب اس وقت میں برکت نہیں رہی؟ معاذ اللہ، وہ برکت تو ہے لیکن ان لوگوں کا محدود ٹائم ہوتا تھا، محدود ٹائم میں وہ اتنا کام کر جاتے کہ پوری دنیا میں چھا جاتے تھے۔ اب عمریں بھی بڑی بڑی لمبی بھی ملتی ہیں، اب ابلاغ، ذرائع ابلاغ جو ہیں، میڈیا آپ کے سامنے ہے، جو ہماری بات 50 سال کے بعد پہنچنی تھی وہ 5 دنوں میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیا راز کیا ہے؟ قاری صاحب زمانہ خیر تو واقعی وہ تھا، خیر القرون کا مطلب یہ ہے خیر کے جتنا آپ قریب ہیں اس میں برکت ہے، وقت میں برکت تھی ان لوگوں کے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ذات میں بھی برکت تھی۔ اللہ اکبر، ان کے وجود مسعود کے فیوزات جو تھے وہ تھے جو کہ تھوڑے وقت میں طویل فاصلے طے کرواتے۔ دوسری بات جو راز ہے، جو ابھی ہم اشاروں میں باتیں ہوئی ہیں، دیکھیے نا، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں میری ساری زندگی، اور صدیق اکبر کی ایک رات، واہ واہ واہ، تو صرف خواجہ باقی باللہ کے پیچھے یہی ساری ریاضت ہی نہیں ہے، پیچھے وہ غار ثور کی تجلی بھی کام کر رہی ہے، تجلی بھی کام کر رہی ہے، اور اس کے اندر یہ پاور ہے قاری صاحب، اتنی اس کے اندر تیزی ہے۔ یہ نقش بندیوں کے بارے میں بتا دوں، علامہ اقبال نے کہا تھا یہ واحد سلسلہ ہے جس میں ڈائنامک اپروچ ہے، واہ واہ واہ، ورنہ صوفی تو حجرے میں بند کر کے کہتا ہوں مراقبے چلے جاؤ، ختم۔ یہ نقش بندی ہیں جو مرد میدان ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ مغل اعظم کو للکارنا کوئی مذاق ہے قاری صاحب؟ اللہ، یہ بہت بڑا انہوں نے ٹکر لی ہے نا، کیا تھا وہ پیچھے؟ وہ قوت صدیقی تھی، فیضان صدیقیت تھا، فیضات حیدری تھے، یہ سارے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود یہ باتیں کی۔ آپ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، صاحب دیوان و کلیات ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، مشائخ نقشبندیہ کا خاصہ امتیاز و اختصاص ہی یہ ہے
کہ ایشان نہایت را در بدایت مندرج ساختان تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جہاں لوگ ختم کرتے ہیں، یہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر اس صاحب لیے اتنے شارٹ ٹائم میں اتنے بڑے بڑے کام۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بڑا پیارا قبلہ مجدد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں نقشبندیت جن کو رب کائنات نسبت عطا فرمائی ہے، یہ سلسلہ اخفا کا ہے اور یہ انڈر گراؤنڈ ہی واصل باللہ کرتے ہائے ہائے ہائے، نقش بندیہ عجب قافلہ سالار، مولانا جامی کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، کیا کہنا نقش بندیہ عجب قافلہ سالار آنند کے برند از رہ پنہاں بحرم قافلہ۔ کیا کہنا جی چاہتا تھا کہ بہت سی باتیں آپ سے ملتی ہیں، کشید کریں اور وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ میں جناب پروفیسر حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شہزاد مجدی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور انتہائی مکرم بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت حضرت علامہ پروفیسر تیمور فاروقی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔